ایک کویسچن یہ کیا گیا تھا کہ بعض موبائل کمپنیاں ایسی ہیں جو ہمیں آفر کرتی ہیں کہ آپ اتنا پیسہ ہمارے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیں اور اس کو اکاؤنٹ میں رکھیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ڈیلی یا ویکلی اتنے منٹ اور اتنے ایس ایم ایس فری ملا کریں گے۔ تو اس طرح کی رعایات سے فائدہ اٹھانا شرعاً کیسا ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کے پاس پیسہ رکھواتے ہیں یا تو اس میں باقاعدہ کوئی معاہدہ ہوتا کہ ہم تجارت کے لیے دے رہے ہیں، شرکت کے لیے ہے، مداربت کے لیے ہے، اجارے پر دے رہے ہیں کوئی چیز، تب تو کوئی اس میں بات بنتی کہ مطلب اس کو وہ شرعی قیودات یا شرعی تقاضوں کے تحت آ جاتا۔ لیکن جب آپ صرف اکاؤنٹ میں کسی کے پیسہ رکھواتے ہیں تو اس کی شرعی حیثیت قرض کی ہے، کیونکہ وہ کمپنی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا پیسہ ایسے امانتاً پڑے رہنے دے گی، بلکہ اس کو یوز کریں گے۔ اب کس کام میں یوز کرتے ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یقیناً تجارت وغیرہ میں تو نہیں لگائیں گے، لیکن وہ اس کو یوز کریں گے اور جب آپ مانگنا چاہیں گے وہ آپ کو واپس کر دیں گے، تو گویا کہ اس رکھے ہوئے پیسے کی شرعی حیثیت قرض کی ہے، اور قرض کے اوپر جو بھی نفع لیا جائے اس کو شرعی حیثیت سے سود کہا جاتا ہے۔ لہٰذا جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح آپ پیسہ اس اکاؤنٹ میں نہ رکھوائیں، کیونکہ یہ سود کی ترغیب ہے اور اس میں سود کی انوالومنٹ ہے۔ جو اس طرح رکھ کر شرعی اس طرح کے فائدے، دنیاوی فائدے حاصل کرتا رہے گا وہ گناہ کا مرتکب ہوگا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک یہ بہن نے کویسچن کیا تھا، یہ بھی آفیئر تھا کہ ان کے شوہر نے ان کو 3 طلاقیں اسٹامپ پیپر کے ذریعے بھیجوا دی ہیں، اور یہ کہتی ہیں اس وقت میں حالت حیض میں تھی اور میرے شوہر کی دماغی حالت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، ان کا کچھ علاج چل رہا ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں تھوڑی تھوڑی باتوں کے اوپر، کبھی کبھی بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں، اور ان کے کہنے کے مطابق ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا طلاق دینے کا، لیکن طلاق بھجوا دی ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی شخص کی عقل مستقل طور پر معاف ہو، یعنی وہ عقل کام ہی نہیں کرتی ہے، اس طرح اس کے کوئی بیماری کا غلبہ ہے، یا یوں ہوتا ہے کہ کبھی افاقہ ہوتا ہے اور کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ عقل غائب ہو جاتی ہے، تو جس کی عقل مکمل غائب ہو یا جس وقت غائب ہو، اگر وہ اس وقت کوئی ایسا فعل کرتا ہے تو یقیناً وہ فعل ویلڈ نہیں مانا جائے گا اور وہ طلاق نہیں ہوگی، بشرطے کہ وہ زبان وغیرہ سے جسے کہتے ہیں نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یہ ہے کہ جس وقت وہ طلاق دے رہے تھے اس وقت دماغی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ عقل بالکل غائب ہو، بیماری تو ہوتی ہے بہت ساروں کے ساتھ، اور انہوں نے زبان سے بھی نہیں بلکہ باقاعدہ اسٹامپ پیپر پہ لکھوانا، پھر اس کو لکھے ہوئے کے نیچے سائن کرنا، اس طرح کے معاملات ہوئے، تو اس وقوع طلاق میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اب یہ بھولے پن کے ساتھ کہنا کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ کہ میں کیا کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اسٹامپ پیپر کے لیے آدمی جاتا ہے، وہ اس کو لکھواتا ہے، بیوی کا نام، اپنا نام، سب کچھ ہوتا ہے اس کے اندر، پھر آخر میں سائن۔ اتنا تو کسی کا دماغ غائب نہیں، اس غائب دماغی میں اپنا سر تو نہ پھاڑا، انہوں نے جا کے ایگریمنٹ پورا لکھوا لیا، اور یہ کہ عقل بھی سلامت نہ رہی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ طلاق اس صورت میں نافذ ہوگی۔ نیز یہ کہ حالت حیض طلاق کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، جیسے غیر حائضہ کو طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، اسی طرح حائضہ عورت کو بھی طلاق دینے سے طلاق کا وقوع مانا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ حالت حیض میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب اگر ایک طلاق ہوتی یا 2 طلاقیں ہوتی تو اس میں پھر شوہر کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے رجوع کرنا واجب تھا، اسے فوراً رجوع کرنا چاہیے تھا، لیکن جب 3 طلاقیں دے دیں تو رجوع کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو یہ حالت حیض میں تینوں طلاقیں نافذ ہو گئیں، اور اب واپسی کی اگر ایک صورت ہے تو صرف یہ ہے کہ حلالہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ پھر اگر شوہر اپنی زوجہ کو تیسری طلاق دے دے تو یہ عورت اس پہلے والے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو جن کے شوہر نے ان کو 3 طلاقیں دیں، پھر انہوں نے کسی اور شخص سے نکاح کیا، ابھی جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا تھا کہ وہ خاتون کہنے لگی کہ میں پہلے والے شوہر کے پاس دوبارہ جانا چاہتی ہوں، کیا میں جا سکتی ہوں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ نہیں، جب تک تم اس شخص کا اور وہ شخص تمہارا کچھ شہد نہ چکھ لے آپ پہلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی ہیں۔ تو یہ سرکار نے شرم سے کنایتاً الفاظ بیان فرمائے، جس سے مقصود یہی ہے کہ جب تک شادی کے بعد، دوسری شادی کے بعد جسمانی تعلق قائم نہ ہو، عورت پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوتی ہے۔ تو اب آیت اور حدیث کو ملا لیں تو اس کا پھر خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اب اگر کوئی بہن ایسی ہیں جن کو 3 طلاقیں دے دی گئی ہیں اور سابقہ شوہر کی طرف دوبارہ جانا چاہیں تو پہلے ان کی عدت گزاریں گی، اس کے بعد پھر کسی شخص سے پری پلان نہیں، بالکل ویسے ہی نکاح کریں، غیر مشروط نکاح کریں، پھر ان کے درمیان جسمانی تعلق قائم ہو،
پھر شوہر فوت ہو جائے یا اپنی مرضی سے طلاق دے، پھر یہ اس کی عدت گزار کے پہلے شخص کے پاس واپس آ سکتی ہیں۔ ہاں اگر ایسی صورتحال ہے کہ مطلب پہلے شوہر بیمار بھی ہیں، جیسے آپ نے بتایا چھوٹے بچے بھی ہیں، اور پہلے شوہر کے پاس آنا ہی بہت ضروری محسوس ہو رہا ہے، تو یوں ہو سکتا ہے کہ جب اس قسم کی خواتین کسی سے شادی کریں تو مشروط قبول کروائیں۔ مشروط قبول کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ نکاح نامے میں یہ شرط رکھوا دیں کہ میں اس شرط پر آپ کے ساتھ نکاح کرتی ہوں کہ جیسے ہی ہمارا جسمانی تعلق قائم ہوگا مجھے ایک طلاق بائن آپ کی طرف سے ہو جائے گی۔ تو اگر وہ شوہر اس کو پڑھنے کے بعد سائن کرتا ہے تو جیسے جسمانی تعلق قائم ہوگا پھر طلاق بائن پڑ جائے گی۔ انہیں طلاق بائن کا مطلب ہوتا ہے فوراً نکاح ٹوٹ جائے گا، بس پھر یہ علیحدہ ہو جائیں، عدت گزاریں اور پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہیں، تو یہ حلالہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ لیکن یہاں ایک وضاحت میں کر دوں، اگر کوئی پری پلان حلالہ کرتا ہے، مشروط ٹھہرا لیتا ہے کہ بھئی دیکھو ہم شادی کرتے ہیں پھر تمہیں اس کے بعد طلاق دینی ہوگی، حلالہ پھر بھی ہو جائے گا، لیکن یہ مشروط کرنے کی بنا پر تمام افراد جو ہیں وہ گناہگار ہوں گے۔ حلالہ پھر بھی ہو جاتا ہے، یعنی وہ پہلے شوہر کے لیے حل جدید پیدا ہو جاتی ہے، وہ حلال ہو سکتی ہیں، لیکن اس طرح پری پلان صراحتاً کرنا گناہ کی صورت ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک آخری چیز پہ اور مزید کلام کر لیتے ہیں کہ کیا ایک وقت کی 3 طلاقیں ایک ہی وقت میں نافذ ہوتی ہیں یا نہیں؟ تو بہت سے حضرات ایسے ہیں جو 3 طلاقوں کو بعض اوقات تو کہتے ہیں ہوتی ہی نہیں ہیں، اور بعض کہتے ہیں نہیں 3 طلاقیں ایک ہوں گی۔ صحیح شرعی مسئلہ یہ ہے جس پر صحابہ کرام علیہم رضوان متفق ہیں، جس پر ائمہ اربعہ امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم جن پر پوری امت کو اعتماد ہے، وہ چاروں اس پر متفق ہیں، اور 1500 سال کے تقریباً تمام بڑے فقہا اس پر متفق ہیں کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، ایک نہیں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ مطلب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کو 3 طلاقیں دے لیتے ہیں تو پہلے وہ کسی اور مکتب فکر سے تعلق اپنا ظاہر کرتے ہیں، کوئی اور فقہ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اپنے مطلب کا مسئلہ حاصل کرنا ہو تو پھر ان تمام قیودات سے صرف نظر کر کے وہ کہیں سے بھی فتویٰ حاصل کر کے اپنے لیے 3 طلاقوں کے بعد ایک ایسی عورت کو جو 3 طلاقوں کے بعد اجنبی ہو چکی ہے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے ہیلہ تلاش کرتے ہیں، اور اس طرح گناہ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیں کہ 3 طلاق ہوتی ہیں، ایک نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اگر اس عورت کو اپنے ساتھ رکھا تو بالکل ایسا ہے جیسے کسی اجنبی عورت کو اپنے گھر میں رکھ لیا ہو۔ ان کے درمیان جو جسمانی تعلق ہوگا وہ گناہ ہوگا، جو بچے پیدا ہوں گے وہ جائز نہیں ہوں گے۔ اس لیے خوف خدا کریں اور دین کو مذاق نہ بنائیں، اس کو کھیل نہ بنائیں کہ جہاں سے چاہیے، یا یہ سپر مارکیٹ کی پروڈکٹ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دکان سے کوئی چیز لے لی، دوسری دکان سے لی، ایک شوکیس سے اٹھا لی، دوسری شوکیس سے اٹھا لی۔ یہ دین ہے بھائی جان، اور یہ انہی لوگوں سے حاصل کیجئے جن کے دل میں خوف خدا ہے، جو سوچ سمجھ کر محتاط مسئلہ بیان کرتے ہیں جس پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی۔ اسی لیے اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شرعی مسئلے میں علماء کے مابین اختلاف بھی ہو جائے تو جس طرف میجورٹی ہوتی ہے حق اسی طرف تصور کیا جاتا ہے اور وہی مسئلہ لوگوں کو بتایا جائے گا۔ امید ہے کہ بات سمجھ گئے ہوں گے۔